حضرت محترم جی ربیع النور شریف دا چن نظر آتا ہے، میں بلکہ اس تو پہلے بھی فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا دے جنے بھی پلیٹ فارم نے انہاں تے مختلف قسم دیاں پوسٹاں لوگ سٹنا شروع ہو جاندے نے کہ جناب اے کتھے لکھیا ہے اے دکھاؤ، اے کتھے لکھیا ہے اے دکھاؤ، اے کتھے لکھیا ہے اے دکھاؤ۔ ستم ظریفی اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دی خوشی وچ بھی اے ساجے نہیں ہو سکتے۔ اندازہ کرو تے بڑی سادی جی گل ہے، 25 دسمبر عیسائیاں دا دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وہ کہندے نے تشریف لے کے آئے تے انہوں کی کہندے نے بڑا دن، کی کہندے نے حالانکہ اگر تسی وقت اور ٹائم دا حساب لاؤ تے سب تو چھوٹا دن 25 دسمبر ہوتا ہے، لیکن وہ کہندے نے جی بڑا دن ہے۔ اسی پوچھنے ہیں کہ یار وقت دے لحاظ نال تے سب تو چھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں جناب اس واسطے بڑا ہے کہ ساڈے نبی تشریف لے کے آئے نے، یہ بڑا دن ہے۔ میں کہ جی تہاڈا صرف بڑا دن ہے تے جس دن سرکار آئے نہیں ہوتے پھر سب تو بڑا دن ہویا۔ لیکن تسی انہاں دا انصاف ویکھو، خارجیاں دا بڑے بڑے موٹے ٹھڈاں والے ویکھو گے 25 دسمبر نو جناب عیسائیاں دے چرچ وچ جان گے، جا کے کیک کٹن گے۔ طاہر اشرفی نو میں آپ دیکھے ہے، طارق مسعود نو میں آپ دیکھے ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے کٹیاں ورگے مولوی چرچ چلے جان گے عیسائیاں دا بڑا دن منان واسطے۔ جب تیرے تے میرے غمخوار آقا دی ولادت دا ویلا آ جائے تے انہاں نو سب سمجھ جاندا ہے، پھر اے وچ شامل ہوندے بولو بولو شامل ہوندے نہیں۔ کڈی وڈی زیادتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے وی نبی نے اور عیسائی برادری نو ظاہر ہے اسی برا نہیں کہہ رہے، اسی یہ کہہ رہے انہوں نے اپنا دن منانا چاہیے، لیکن مسلمانوں نے بھی اپنا دن بولو بولو تے صحیح منانا چاہیے۔ حاضر ہو کے بیٹھے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے تے جاگ کے بیٹھو۔ اے آج ہی پوسٹ میں ہن ویکھی نماز تو پہلے انہیں کہا جناب جب روزے 30 ہیں 31 نہیں ہو سکتے، جب نمازیں 5 ہیں 6 نہیں ہو سکتی، تو پھر عیدیں بلا 2 سے 3 کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں کہ تم صحیح معنی چ دین نو سمجھے آئی نہیں۔ نمازاں کنیاں نے 5 نے جی، 5 نے جی۔ اے 5 نمازاں کی نے؟ فرض نے۔ کی نے؟ فرض نے۔ لیکن اینا تو علاوہ تہجد دی نماز بھی ہے، اشراق دی بھی ہے، چاشت دی بھی ہے، مغرب تو بعد اوابین دے نفل بھی پڑھے جاندے نے۔ میں کہ اے نمازاں نہیں؟ کہ جی نمازاں نہیں۔ میں کہ پھر تو کیوں کہنا ہے 5 نمازاں تے 6 نہیں ہو سکتی ہیں؟ کہ نہیں وہ تو فرض ہے نا، اور تو کوئی نماز فرض نہیں ہو سکتی۔ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ روزے 3 ہیں نا، فرض روزے کنے نے؟ 30۔ لیکن عید کرم تو بعد شوال دے 6 روزے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھ دے؟ 10 محرم دا روزہ رکھنے ہیں یا نہیں رکھ دے؟ بولو بولو رکھنے ہیں یا نہیں رکھ دے؟ شب معراج دا روزہ رکھنے ہیں یا نہیں رکھ دے؟ 15 شعبان دا روزہ رکھنے ہیں یا نہیں رکھ دے؟ ایام بیس دے 13 14 15 دا روزہ رکھنے ہیں یا نہیں رکھ دے؟ میں کہ تو کہ 30 روزے نے 31 نہیں ہو سکتے، گنن تے آ کنے روزے بن گئے؟ اگر نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فرض ہیں، یہ فرض نہیں ہیں۔ میں کہ بس یہی گل تینوں سمجھانی ہے۔ واجب 2 ہی عیداں نے۔ واجب کنیاں عیداں نے؟ 2۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیداں واجب نے، واجب نے۔ تے باقی جشن عید میلاد النبی ہوئے یا جمعہ دا دن جڑا سرکار نے فرمایا ان الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ایک سال وچ 52 جمعے آندے نے۔ کنے جمعے؟ 52 جمعے۔ میں کہ تو تے کہنا عیداں 2 ہی نے، واجب عیداں 2 ہی نے، سرکار دے فرمان دے مطابق 52 عیداں او نے۔ پھر سرکار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جدو اے آیا مقدسہ نازل ہوئی صحابہ نے فرمایا اے بھی عید دا دن ہے، اے بھی عید دا دن ہے۔ کنیاں ہو گئیاں؟
ٹوٹل 55 بندیاں نے، لیکن انہاں چوں واجب 2 نے۔ واجب کنیاں نے؟ 2 نے۔ تے بڑا جناب کر لیں گے پرچی، اچھا جی 12 ربیع الاول عید ہے تے نماز کو تو پڑھنی جائے، عید کی جماعت کس ٹائم ہوئے گی جناب؟ تو اسے اعلان نہیں کیتا۔ میں کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر جمعہ جڑا ہے نا وہ عید ہے، نماز کس ٹائم پڑھ دے ہو عید دی؟ اگر جی وہ جمعے کی پڑھتے نہیں۔ میں کہ یا تو چلا ہے تے یا باقیوں نو چلا سمجھنا ہے۔ اپنے کسے وڈے مولوی کو پوچھ عید دا ٹائم شروع کدوں ہوندا ہے تے ختم کدوں ہوندا ہے؟ عید پڑھن دا جڑا ٹائم ہے نا، اے سورج طلوع ہون تو بعد شروع ہوندا ہے تے زوال تو پہلے پہلے ختم ہو جاندا ہے۔ تے تو جڑا جمعہ پڑھنا ہے نا وہ ہے جمعہ، عید دی نماز نہیں۔ کیڑی نماز ہے؟ جمعے دی۔ تو زوال تو بعد پڑھنا ہے، ادھر تو عید دا ٹائم ہی ختم ہو جاندا ہے، تو تے پڑھنا ہے بعد جمعہ یا عید کر کے پڑھنا ہے؟ جی میں عید کر کے پڑھتا ہوں، میں کہا جی عید ہی جمعے والے دن ہوئے پھر سویرے تو نہیں نہ پڑھیں گا، جمعہ ہی پڑھیں گا نا۔ اگر یہ نہیں وہ جمعہ ہے یہ عید ہے، میں کہا یہی تینوں اسی سمجھانا ہے، یہی تو گل سمجھانی ہے کہ چلیا سرکار نے فرمایا ہر جمعہ مومنہ واسطے عید ہے، ہر جمعہ مومنہ واسطے اے عید بنیا کیوں ہے؟ عید بنیا کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا ان الجمعۃ عید للمؤمنین فیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ آدم علیہ السلام دی ولادت بھی جمعے والے دن ہے تے وصال بھی جمعے والے دن ہے، تاں جمعہ عید بنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انج بھی کہہ کے الجھاندے نے نا، اوہو یہ تو سرکار کے وصال کا دن ہے، تم جمعے کو خوشی مناتے ہو، سرکار کے وصال کا دن ہے تم خوشیاں مناتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیا یار دیکھ سانو سرکار نے ایک اصول دیتا ہے، آدم علیہ السلام جس دن آن وہ بھی عید تے جس دن جان وہ بھی فی ولد آدم و قبض۔ آدم علیہ السلام جان تاوی عید تے آن تاوی، تے جے پہلے نبی واسطے اے اصول ہے تے پھر آخری نبی واسطے بھی اصول تے، وہ بولو تے صحیح، صحیح ہوتے نہیں ہوگا کدھرے، بولے جاؤ نال نال۔ پہلے نبی واسطے جڑا اصول ہے خاتم النبیین واسطے بھی اصول ہوئی چلے گا۔ آدم علیہ السلام دی ولادت بھی عید، آدم علیہ السلام دا وصال بھی عید، لیکن کنہ واسطے؟ سرکار نے فرمایا مومنہ واسطے۔ کنہ واسطے؟ تے ظاہر ہے جڑے مومن نے وہ مندے نے نا، جڑے مومن ہی نہیں ہون گے انہاں مننا ہی نہیں۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ سرکار دا 12 ربیع الاول شریف نو وصال نہیں۔ جے کوئی ریاضی دان ایتھے بیٹھا ہے نا وہ حساب لا لے، سرکار نے خطبہ حجت الوداع جدو دیتا ہے نا وہ جمعہ دا دن سی۔ ایک ہی آپ نے حج کیتا ہے، اتھے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تے دن سی جمعہ دا۔ اس تو بعد 10 ذوالحجہ تو بعد ٹائم لا لو، 2 مہینے 29 دے گن لو تا بھی ٹھیک ہے، 30 دے گن لو تا بھی ٹھیک ہے، ایک 30 دا باقی 29 دے تا بھی حساب کر کے ویکھ لو۔ اے کدے بھی پیر والا دن 12 ربیع الاول والے دن بندا نہیں، ایویں لوگوں نے گمراہ کیتی پھردے نے۔ 12 ربیع النور شریف سرکار دے وصال دا دن نہیں۔ اگے جناب جی وصال دا نہیں تے پیدائش دا بھی نہیں۔ سرکار تو 8 کو پیدا ہوئے ہیں، 8 ربیع النور شریف کو، سرکار تو 9 کو پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں کیا یار اسی تے 1 ربیع الاول تو شروع ہو جانے ہیں تے سارا مہینہ ملادا کرنے ہیں، حالانکہ آج 12 تاریخ ہے تے گلے دا حال ویکھ لو۔ یہ کیوں ہے؟ ہر روز میلاد کرنے ہیں، بلکہ اسی ہر روز کی اسی تے سارا سال میلاد کرنے ہیں۔ بچہ پیدا ہوئے تا میلاد، ختنہ ہوئے تا میلاد، ولیمہ ہوئے تا میلاد، فوتگی ہو جائے تا میلاد، اسی تے ہر ویلے بہانے نال نبی دا ذکر کرنے ہیں، بہانے نال نبی دا ذکر کرنے ہیں۔ سانو نہیں دیکھیں نا، جب ایک بات سرکار نے فرما دی، آج کل ایک حدیث بڑی کمارے نے حدیث پاک نو، جو کام سرکار نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، وہ مردود کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ وہ کام بدعت ہے جو سرکار نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا وہ بدعت ہے۔ میں کیا پھنس جائے گا مولوی، نکل نہیں سکیں گا۔
اس سے حدیث پاک نو اگر لے لیں گا تو پھنس جائے گا کہ جی وہ کیویں؟ میں کہ جو کام سرکار نے نہیں کیتا نہ حکم دیتا کیے اگے جی بدعت ہے۔ میں کہ قرآن پاک نو جمع سرکار نے کیتا ہے یا صحابہ کرام نے کیتا ہے؟ سرکار دے دور میں قرآن پاک جمع سی؟ اگے جی نہیں۔ میں کہ انج 30 پارے بنے ہوئے سن؟ اگے جی نہیں۔ میں کہ رکوع لگے ہوئے سن؟ اگے جی نہیں۔ میں کہ زیراں زبراں لگیاں سن؟ اگے جی نہیں۔ میں کہ سب تو وڈا بدعتی تے تو ہے۔ صحابہ کرام نے جناب ابوبکر صدیق نے قرآن دے جمع کرنے دا حکم دیتا، عثمان غنی نے رکوع لگوائے، حجاج بن یوسف نے زیراں زبراں لگوائیاں، سرکار نے تے قرآن پڑھیا ہی نہیں زیراں زبراں والا، تو پڑھدا پھرنا ہے، تو بدعتی نہیں؟ پھر با جماعت نماز تراویح ہر رات مسجد چاہ کے قرآن پاک ختم کرنا کیا سرکار دے دور وچ ایسی؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق دے دور وچ ایسی؟ نہیں۔ اے عمر فاروق نے اپنے دور وچ شروع کروایا ہے۔ میں کہ سرکار نے تے ہر رات آ کے نماز تراویح با جماعت نہیں پڑھی، قرآن پاک وچ مکمل نہیں فرمایا، تے اے پڑھنا بھی تے بدعت ہے۔ جے تو اس حدیث پاک نو لے کے ٹریں گا تے بڑی بڑی ہستیاں بدعت دے زمرے وچ آ جان گیاں۔ اس حدیث نو سمجھن دی کوشش کر، اس حدیث پاک نو بولو بولو، اس حدیث پاک نو سمجھن دی کوشش کر۔ آخر نہیں چلو ایسے کر لیتے ہیں، جو کام سرکار نے کیا نہیں کیا، حکم نہیں دیا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں تو ہی پھنس جائیں گا۔ اگر جی اوکے میں کہ جدو مسجد نبوی میں سرکار نماز پڑھتے سن، ابو بکر صدیق پڑھتے سن، عمر فاروق پڑھتے سن، عثمان غنی پڑھتے سن، مولا علی پڑھتے سن، حسن مجتبیٰ پڑھتے سن، کیا مسجد نبوی دے مینار ہے سن؟ آگے جی نہیں۔ میں کہ محراب ایسی؟ آگے جی نہیں۔ تو میں کہ پھر مینار والی مسجد چ نماز پڑھنا بدعت نہیں؟ محراب والی مسجد چ نماز پڑھنا بدعت نہیں؟ تے جے بدعت ہے تے پھر تیرے تو وڈا بدعتی کوئی اور ہو سکدا؟ بولو بولو، کوئی اور ہو سکدا؟ یہ گلاں نے جڑیاں سوکھیاں سمجھ آ جان، میں وہ سمجھانا چاہنا، کوئی اور تیرے تو وڈا بدعتی ہو سکدا؟ سانو بڑا جناب لا کے ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہ دوزخی ہے۔ میں کہ اگے اگے تسی جانا ہے، پیچھے پیچھے اسی یا رسول اللہ دے نعرے لاندے جاندے ہوں گے تے سرکار نے سانو واپس بلا لینا، یا رسول اللہ علیہ آجا تانوں میں جنت لے کے جانا ہے، انہاں نوں جان دیو۔ اے خشک مولوی نے انہاں نوں دوزخ والی جان دیو۔ تسی اگے ہو گے، اج تک ثابت کرو سرکار نے سیرت کانفرنس کرائی ہوئے، اشتہار چھپوایا ہوئے، فلیکس لگوائے ہون بھی سیرت کانفرنس ہوئے گی؟ نہیں۔ تے تسی سارے کر دے ہو تے تسی بھی تے بدعتی ہو نا۔ تھوڑے تو بڑا بدعتی کیڑا ہے؟ اسی تے ثابت کرا سکنے ہیں الحمدللہ اپنے مسلک نو، ڈیٹیل چاہیے ٹائم لگ جانا ہے، اسی ثابت کرا سکنے ہیں۔ نہیں جی ولادت کی خوشی منانے کا جواز نہیں۔ میں کہ ولادت کی خوشی دا جواز سانو رب تعالیٰ نے دیتا ہے، دین اسلام نے دیتا ہے۔ کیویں بھلا؟ فرمایا اگر بچہ پیدا ہوئے تو دا عقیقہ کرو۔ وہ دا کی کرو؟ عقیقہ کرو۔ عقیقے وچ کی ہوندا ہے؟ ایک بچہ ہوئے تے 2 بکرے قربان کری دینے، بچی ہوئے تے 1 بکرا قربان کرنا ہے، یا پھر 2 حصے بڑے جانور دے قربان کرنے نے، بچے واسطے بچی واسطے 1 حصہ قربان کرنا ہے، جانور قربان کرنا ہے۔ کر لیا، ہن کی کریے؟ فرمایا دوست احباب نو بلاؤ، رشتہ داراں نو بلاؤ، برادری نو بلاؤ تے او دا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، عقیقہ کرو، کھانا کھلاؤ۔ میں کہ کھانا کی ہے؟ کیڑا کھانا ہے؟ آکھے جی عقیقے دا۔ میں کہ انہوں میلاد دا نہیں کہہ سکتے، نہیں یہ تو عقیقے کا ہے۔ تو میں کہ عقیقہ میلاد تو بعد ہی ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوئے گا تو عقیقہ ہوئے گا، یا بغیر پیدا ہونے والے دا عقیقہ کرتے رہتے؟ آکھے نہیں یہ تو ہے، بچہ پیدا ہوگا تو عقیقہ ہوگا۔ میں کہ عقیقے کا کھانا ولادت کی خوشی کا کھانا ہے، اور ولیمے کا کھانا شادی کی خوشی کا کھانا ہے۔ 2 کھانے ایسے ہیں جو دین اسلام کہتا ہے کہ ولیمہ بھی کرو، بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرو، شادی کرو تو ولیمہ کرو۔ ہن دس میں کہ سانو یہ حکم کنے دیتا ہے؟ مولوی چپ بول سکیا؟ بولو بولو، بول سکیا نہیں۔ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھ لیا کریں، سرکار بھی تو روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ میں کہ نمازوں دا بھی تینوں پتہ ہے، یہ نمازاں فرض کیویں ہوئیاں نے ساڈے تے؟ بڑے غور نال سننا، کیویں فرض ہوئیاں نے؟ اگر جی آپ بتا دیں۔
علم تو یہاں کو کی ہوتا نا جنہ مولوی نے سکھاتا، ہر گل کا جواب تو یہاں کو ہوتا، تو سارے کول اس واسطے نہیں ہوتا کسی گل کا بھی، چونکہ اسی مولوی کے کول آنا ہی ادوں جدو عربی خطبہ شروع ہو جائے، یا اسی ادو مسیطے وڑنا جدو دیکھا بھی ہوں مولوی تقریر ختم کرنے والا لنگر کا ٹائم ہو گیا، پہنچو مسیطے۔ مسئلے مسائل سانو کتوں سمجھ آنے نے، جے پہلے پہنچاں گے تو سمجھ آن گے نا۔ آتے نا میں عرض کرنا فجر دی نماز کیویں فرض ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام دی جدو توبہ قبول ہوئی نا، آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نوافل شکرانے دے پڑھے، رب تعالیٰ نو پسند آئے، امت محمدیہ واسطے فرض قرار دے چھڑے۔ اے فجر دے 2 رکعت فرض اسی پڑھ کے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہون دی یاد بنانے ہیں۔ تے 4 فرض جڑے زور دے پڑھنے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو دور چھڑیا، بعد دعا کیتی یا اللہ میں نو اور بیٹا عطا فرما، رب تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دی صورت وچ بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 نفل نماز پڑھی، رب تعالیٰ نو پسند آئی، رب تعالیٰ نے او 4 فرض زور دے بنا دیتے۔ آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے فجر دے وقت، تے اسحاق علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے زور دے وقت۔ آج وہ اثر دے جڑے 4 پڑھنے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت رہی، 100 سال بعد رب نے دوبارہ زندہ کیتا۔ جدو دوبارہ زندہ کیتا انہوں نے 4 نفل شکرانے دے پڑھے، رب تعالیٰ نو پسند آئے، امت محمدیہ تے اثر دیو 4 فرض جڑے نے فرض قرار دے چھڑے۔ تے صحت یابی کدو اپنا انہوں نے زندگی کدو ملی؟ ٹائم اثر دا سی۔ کیڑا ٹائم سی؟ اثر دا۔ آج مغرب دے ٹائم بعض نے لکھیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، بعض نے لکھیا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، انتہائی بیمار ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سن دے رہنے دوسرے بیمار ہو گئے، جدو بیماری چو شفا ملی نا، شفا ملن تو بعد 4 رکعتاں نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوئے، 4 رکعتاں ہی نیتیاں، 3 پڑھ سکے، چوتھی واسطے کھڑے ہوئے، دوبارہ پھر ڈگ پہ بیٹھ کے اسے تے سلام پھر چھڑیا، رب نو پسند آئی۔ ٹائم چونکہ مغرب دا سی، رب تعالیٰ نے او مغرب دے 3 فرض ساڑھے واسطے قرار دے چھڑے۔ اگے آ گیا عشاء دی نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چو نکلے، با حفاظت نکلے، 4 رکعت نماز نوافل ادا کی تھی، رب تعالیٰ نو پسند آئی، عشاء دے ٹائم نکلے، رب تعالیٰ نو پسند آئی، ساڑھے واسطے عشاء دی نماز بنا چھڑی۔ میں کیا چلے آسی تے فجر بھی پانے آتے نبی دی یاد وچ، زہر بھی پانے آتے نبی دی یاد وچ، عصر دی نماز بھی پانے آتے نبی دی یاد وچ، مغرب دی نماز بھی پانے آتے نبی دی یاد وچ، عشاء دی نماز بھی پڑھ کے نبی دی یاد منانے آ۔ اگر نمازاں پڑھ کے دوجے نبیوں دی یاد منائی جا سکتی ہے تے جس نبی دے صدقے سب کچھ ملیا، اگر وہ دی یاد نہ مناویں تے تیرے تو وڈا بے وفا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جس نبی دے صدقے سب کچھ ملیا ہن دی یاد نہ منائیے تے اسی نماز پڑھنے تے نبیاں دی یاد منانے اے حج والے بیلی ویکھ لو، حج کرن جاندے ہو نا، چنگے بھلے کپڑے کرنڈی بوسکی تے پاکستانیاں نے سلائے ہوندے نے، 3 پیس جناب انگریزاں نے سلائے ہوندے نے، سلا سلو کے تیاری کیتی ہوندی ہے، چلو مکہ چ نہیں پا سکتے مدینہ چ پاواں گے، لیکن جدو چنگے کپڑے پا کے با پردہ کپڑے بھی ہوندے نے پا کے ہلی ٹردے نہیں۔ فرمایا چلیا کتھے؟ حج کرن واسطے یا عمرہ کرن واسطے، فرمایا کپڑے لا، حج کرن عمرہ کرن، اے تیرے کپڑے نہیں چلنے۔ یا اللہ پوری سطر ڈھانپی جاتی ہے، شلوار قمیض ہے، چنگا بھلا کپڑا خریدیا جلندر تو لا دیا؟ ہاں ہاں اینو لا، صرف 2 ہی کپڑے چاہیے نے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے ابراہیم دی سنت ہے، انہوں نے 2 ہی کپڑے استعمال کیتے سن، 2 ہی کپڑے۔ اگے اسی حج کی کرنے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایک ہی ہے۔ 4000 سال پہلے کنا عرصہ ہے؟ اور بولو کنا عرصہ ہے؟ 4000 سال پہلے کعبہ تعمیر کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یا اللہ ہن کی کرنا؟ رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگاں نو آواز دیو حج واسطے بلاؤ۔ یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا آواز دینا تہاڈا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی آؤ بھی حج واسطے آؤ،
جڑے تے اس ٹائم موجود سن انہاں بھی کیا، جڑے بچے پیٹ وے سن انہاں بھی کیا، تے جنہاں دیاں حالی روحاں سن انہاں بھی کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رب نے اتنا پسند آیا، 4000 سال گزر گئے، رب نے فرمایا جیڑا آوے گا یہی پڑھدا آوے گا۔ اور کچھ پڑھ سکتے او بولو پڑھ سکتے کیوں؟ پسند آیا نا۔ اسی تے اے پڑھ کے بھی یاد ہی منانے ہیں، اے پڑھ کے کی کرنے ہیں؟ نبی دی یاد منانے ہیں نا۔ تے نبی دی یاد تو بھجے گا کتھے؟ کر طواف کر لیا، رب فرماندے ہوں نفل پڑھ، نفل پڑھن چلا گیا، کتنے کھلو کے پڑھنے نے پتہ ہے؟ مولوی صاحب کہاں زیادہ افضل ہے؟ جی یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم لگے ہیں نا، مقام ابراہیم ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے۔ میں کہ کیوں؟ تو تے بزرگاں دے قدمہ تو بھجدا ہی بڑا ہے، تو تے کہنے نہ میں بابی تے نہ میں وابی، میں جناب وہ کچھ ہو رہی، میں ہاں مسلم علمی کتابی۔ اور میں کیا چلیا علمی کتابی گمراہ ہو سکتا ہے، علمی کتابی گمراہ، علمی کتابی گمراہ۔ تہاڈا کی خیال ہے فرعون کو علم نہیں سی؟ نمرود کو علم نہیں سی؟ یزید کو علم نہیں سی؟ ہے سی؟ کتاب تے علم والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ ولیاں والا کدے گمراہ ہوندا، بولو بولو بابیاں والا کدے گمراہ ہوندا نہیں۔ اس واسطے ذہن چ رکھو جڑا بابیاں نو ماندا ہے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہون لگا، لیکن بابے کیڑے؟ شیخ کامل۔ ڈبے پیراں نو تے اسی بھی نہیں نہ مانتے، کتے لڑائیاں کران والے، سرکساں لوان والے، اپنے جناب انہاں درباراں تے ڈھول ڈمکے گاجے باجے سب غیر شرعی نے، ناجائز نے۔ اور جڑا اپنے منہ تے سنت سرکار دی نہیں سجا سکیا وہ پیڑ تے ہو سکدی ہے، پیر ہو سکدا۔ جڑا اپنے مریداں نو مسجد وال نہ لے کے آوے پیڑ تے ہو سکدی ہے، پیر ہو سکدا۔ بولو بولو پیر ہو سکدا۔